أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح بالتوراة والإنجيل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي اللطهي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال علي عليه السلام يا ميسم إذن تكون معي في درجتي صلوات بر محمد وعلى. حضرات، زندگی جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی ہے مختلف آراموں اور مختلف تکلیفوں کی آماجگاہ بنتی جاتی ہے، اور اگر انسان کو ساری نعمتیں ایک ساتھ مل جائیں تو فرعون ہو جائے، شداد ہو جائے، نمرود ہو جائے. لہذا زندگی کچھ دیتی جاتی ہے، کچھ چھینتی جاتی ہے. اس وقت مجھے یہ جو میرے بھتیجوں کا بچے ہیں میرے، ان کی ضد یہ تھی کہ یہ مجلس میں پڑھوں. اب مجھے کیا پڑھنا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک میرے اپنے بچپن سے جو یادیں ہیں، جو میں نے اپنے بچپن میں اپنے بزرگوں سے سنا ہے، وہ یادیں ہیں. جو کچھ دیکھا ہے وہ یادیں ہیں. جو کچھ بھول گئے تھے وہ سب یاد آ رہا ہے. اور یہ یقین کیجئے کہ بچپن میں اور بڑھاپے میں جو پیدائشی محبتیں اور نفرتیں ہوتی ہیں وہ خود بخود ابھرتی چلی آتی ہیں. یہ آپ نوجوانوں کو میں بتائے دیتا ہوں. بچہ نظر پہچانتا ہے کیونکہ معصوم ہوتا ہے، اور بوڑھے کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے یا محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کی اپنی خبر قریب ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک روز مولا کائنات کی خدمت میں جناب میثم تمار حاضر تھے، اور مولا کائنات نے کہا کہ میثم اگر میرے دشمن بنی امیہ تمہیں بلائیں، انعام و اکرام دیں اور میری مذمت کرنے کو کہیں، میرے اوپر لعنت کرنے کو کہیں، تو کہا کہ مولا یہ تو ناممکن ہے کہ اگر تمہیں قتل کر دیں، گدی سے زبان کھینچ لیں، تمہیں کسی درخت پر سولی پلٹ کر دیں. کہا مولا یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ کے نام پر مجھے تکلیفیں پہنچیں، آپ کے فضائل بیان کرتا رہوں، قتل کر دیا جاؤں، زبان گدی سے کھینچ لی جائے، آپ کے فضائل بیان کرتا رہوں اور مجھے درخت کے اوپر صلیب پر چڑھا دیا جائے، سولی دے دی جائے. کہا میثم وہ دیکھو وہ درخت سامنے ہے جس پر تمہیں سولی دی جائے گی. میثم مسکرائے. کہا مولا آپ کا احسان کہ آپ نے مجھے میرا مقتل بتا دیا. دیکھیے ہم آپ علی سے جینے کی پناہ مانگتے ہیں.
یا علی بچاؤ، یا علی بچاؤ، مصیبت سے بچاؤ، غریبی سے بچاؤ، قرض سے بچاؤ، بیماری سے بچاؤ، موت سے بچاؤ، مدرک الموت سے بچاؤ۔ لیکن کیا کہنا ابیس بن عمار کا؟ ابیس بن عمار کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے میرا مقتل مجھے دکھا دیا۔ ہم علی کے دشمنوں کے دشمن ہیں، شیعہ تو بھی سب تھے، ہم تو دشمنوں کے دشمن ہیں، اس کا کہ کچھ نہیں ہے، ہم شیعوں کے شیعہ ہیں، شیعہ تو شیعہ تھے ابی طالب، علی ابن ابی طالب۔ علماء بیٹھے ہوئے، میری غلطیوں کی اصلاح ہوتی رہتی ہے اور میں اس کو قبول بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن نحنو شیعہ تو شیعہ تھے علی ابن ابی طالب کے زمرے میں۔ کم سے کم میں اپنی اوقات بھر یا اپنے بھتیجوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم شیعوں کے شیعہ ہیں، ہم قمبر کے شیعہ ہو جائیں، جون کے شیعہ ہو جائیں، میزم کے شیعہ ہو جائیں، ہارون مکی کے شیعہ ہو جائیں اور اس تشیع میں مر جائیں تو ہمارے لیے شرف ہے۔ دوسرے ہمارے لیے وہ چیز شرف ہے جو دنیا کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بتائی جا رہی ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں سے دل میں بھی بیزاری، ظاہر میں بھی بیزاری۔ ہمیں فسادی ہونا پسند ہے، ہم زہرا کی پسلیاں توڑنے والے کے، ماننے والوں کے اتحادی ہو کے جہنم میں نہیں جانا چاہتے۔ ہمیں ایک نظریے کا ہے، ہم ابقاتی کہلاتے ہیں۔ ہماری شناخت، جب خطیب الایمان کا انتقال ہوا ہے تو میر نذیر باقری نے 40ویں کے موقع پر 4 مصرے پڑھے تھے، وہ ان کی قبر پر تو نہیں گندہ ہو سکے، میرے دل پر گندہ ہو گئے۔ گر گئی جو تھی بیچ کی دیوار، آپ کا اتحاد دیکھیں گے، جو لواتا تھا قوم کو وہ گیا، اب نہ ہوگا فساد، دیکھیں گے۔ فساد تو نہیں ہوا، فساد تو نہیں ہوا، مگر مدح صحابہ کا جھنڈا اٹھا۔ بحمد اللہ میرے خون کے اس پر دستخط نہیں ہیں، چاہے میرے بھتیجے ہوں چاہے میں ہوں، بچے تو بہت چھوٹے تھے۔ عقیدے میں کوئی میثم کو، عمار کو، شوذب کو، عابس کو، طاہر جبلی کو، اغاروی کو الگ الگ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ کہ اختلافات ہمارے گھر کے اندر ہم نہیں جاگنے دینا چاہتے کسی کو، ہم کسی کے گھر میں نہیں جاگتے۔ یہ جاگیرداروں کی اولادیں تھوڑے بہت خوشامد پسند بھی ہیں، کیا کریں، رئیس زادے ہیں، پلس یہ کہ 2 ٹکے کے مولوی بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی اولادیں۔ تو جب کوئی مر جائے کھٹولا چھوڑ کے تو اس کے ورثہ میں بان، ادوائن اور 4 پائے پر جھڑوا نہیں ہوگا۔ اگر کچھ ہے تو ہمارا معاملہ ہے۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ طاہر جرولی کے 4 لڑکے تھے اب 3 رہ گئے، میں نے 2 لڑکے دیے، اب عباس ناصر سعید اور مرتضی ناصر سعید بھی طاہر جرولی کے لڑکے، یہ کہیے 3 تھے 5 رہ گئے۔ اور یہ کہ دیکھیے میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، میری 3 پھوپھیاں تھیں، بڑی پھوپھی لاولد تھیں، ان کی نند کا انتقال ہوا، ان نند کے بیٹے کو لے کے پالا شاکر جرولی صاحب کو۔ منجلی پھوپھی، ان کے 3 بیٹے تھے، میں سن 1947 میں جیسے ہی پیدا ہوا وہ پورا قافلہ چلا گیا پاکستان۔ میں طاہر جرولی کی پھوپھی کا بیٹا ہوں، پہلے رشتے سمجھ لیجئے پھر دخل دیجئے۔ میں طاہر جرولی کی پھوپھی کا رشتہ بیٹا ہوں، اور یہ لڑکے جو ہیں یہ میرے سگے ماموں کے پوتے ہیں۔ ہم راجہ نذیر حسین اور رانی بشیر النساء کے، بشیر فاطمہ کے حوالے سے ایک دوسرے سے ہمارا خون سفید ہو کے بھی ماں کا دودھ بن جاتا ہے۔
ہمارا خون سفید بھی ہوگا تو ماں کا دودھ بن جائے گا، غیر کا پانی سرخ بھی ہوگا تو پانی کہلائے گا۔ جو ہونا تھا، ہم سب آپ سب سے معافی چاہتے ہیں، ہم سب۔ اگر کوئی بات کسی کو میری بری لگی ہے تو میرا آخری وقت ہے، میرے لیے بہترین موقع ہے معافی مانگ لینے کا۔ کسی کو عمار جرولی کی کوئی بات بری لگی ہے، اس سے بھی میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ کسی کو عابس جرولی کی کوئی بات بری لگی ہے، اس سے بھی میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ کسی کو شوذب جرولی کی کوئی بات بری لگی ہے، اس سے بھی میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ میری دونوں بھتیجیاں بیٹھے میں، ایک تو سامنے ہی میرے سمدھی، اور وہ بھی جاگیردار عالم دین مولانا مظفر علی آصف، نہایت مخیر انسان جس نے اپنی ذاتی جائیداد خدمت دین کے لیے عطا کی ہے، اور جس نے عہد طالب علمی میں بھی اس وقت کی غریبی میں جب پرنسپل کی تنخواہ 75 روپے مہینہ ہوا کرتی تھی سلطان مدارس کے، 10-15 طالب علموں کے ساتھ وہ آدمی دوپہر کا کھانا کہیں نہ کہیں کھاتا تھا۔ اس کے سگے بھانجے کو، حسنین کو، میری بڑی بھتیجی بھی آئی ہوئی ہے جاگیردار خاندان میں، وہ بھی آ کے گئی۔ میری چھوٹی بھتیجی جو ہے وہ یہ سامنے بیٹھے ہیں، عباس حیدر صاحب مستر، جو مرثیے کے، قصیدے کے، منقبت کے معروف ترین شاعر ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر محمود صاحب کے بیٹے کو منسوب ہے ہماری بھتیجیاں، اور اس میں سب ہمارے بچے ہیں، ہم ایک ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ سو گئے تھے، لیکن ویسم نے سو کے ہمیں جگا دیا۔ اب مجھے مجلس میں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہ میں کئی کیفیتوں میں مبتلا ہوں جن کو میں نہایت ضبط کے ساتھ میں انکار کر رہا تھا کہ یہ مجلس مجھ سے نہ پڑھواؤ۔ بس اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ نوجوانوں کو جو زندگی میں داخل ہو رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، خاندانی لوگ دودھ کی طرح ابل کے برتن کے باہر نہیں ہوتے ہیں، بالائی کی طرح جمے رہتے ہیں۔ بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ اس شہر میں اردو اسپیکنگ وارڈ کے اس مرکز میں 4 خانوادے تھے، 4 خانوادے ہیں، 4 خانوادے رہیں گے۔ اس کے علاوہ دکان کے آگے چادر بچھا کے کوئی وقتی طور کے اوپر عید کا بازار لگا لے، یا ٹھیلا کھڑا کر کے اتوار کا بازار لگا لے، یہ اس کا اپنا ذاتی کام ہے۔ لیکن یہ کہ ایک جگہ عقیدے کی سبیل لگی ہوئی ہے، ایک جگہ دینی تعلیم کا مرکز ہے، ایک جگہ اجتہاد کا مرکز ہے، ایک جگہ تقوی اور تقدس کا مرکز ہے۔ یہ 4 مستقل خانوادے ہیں، اور انہی کے جو پوتے، نواسے، بھانجے، بھتیجے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ میثم تمار نے اس درخت کو سینچنا شروع کیا۔ سب ذاکرین بیٹھتے ہیں، اور سامعین بھی ذاکر سے کم نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ شیعہ سامعین ہیں، یہ بچپن سے حق اہل بیت سنتے ہیں۔ یہ تراویح کے سامعین نہیں ہیں، یہ مجلس کے سامعین ہیں۔ وہ نہیں جو ہاتھ باندھے جھوم رہے ہیں، سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ میثم تمار نے اس درخت کو سینچا، درخت کا قد بڑھانے کے لیے نہیں، وہ درخت سوکھ سکتا نہیں تھا، کیونکہ علی نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت پر تمہیں سولی دی جائے گی۔ میثم یہ بتا رہے تھے کہ ہم اپنی صلیب گاہ کو بھی سیراب کرتے رہتے ہیں۔ شاید ہمارے میثم نے بھی یہی کیا۔ میں اب میثم کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن خطیب بوتراب کا خطاب دے رہا ہوں میں میثم کو۔ اس کی پہچان خاص طور سے 19ویں اور 21ویں رمضان کی مجلسیں تھیں۔ علی نے فرمایا میثم تمار، اگر تم اس طرح اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو، اذن تکون معی فی درجتی، اے میثم تمار
تم میرے درجے پر میں جنت میں رہو گے، یعنی میرے گھر میں رہو گے۔ مولا علی نے کہا تم نے 19ویں رمضان اور 21ویں رمضان کی مجلسیں پڑھی ہیں، میرے تابوت کے مدفن کے قریب لیٹو آ کے۔ یہ میثم جرولی کے جنتی ہونے کی دنیاوی دلیل ہے، یہ دنیاوی دلیل ہے۔ ہم نے کبھی نہ سمجھوتا کیا تھا، نہ کیا ہے، نہ کریں گے، نہ منکر ولایت علی سے، نہ منکر آتش حسین سے۔ اصل اب ہمارے اتحاد کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اب ہمارے اتحاد کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا خاندان کتنا متحد ہے اپنے عقائد میں۔ ہم حالات کے صحت نہیں بدلتے، ماحول کچھ بھی ہو۔ کل طاہر جرولی بھائی یہی الزام تھا، ایسی مجلسیں پڑھتے ہیں کہ فساد ہو جاتا ہے۔ اب آغا روحی پہ یہی الزام ہے کہ افضل محل اور میں ایسی مجلسیں پڑھی کہ کابل میں دھماکہ ہو گیا، افضل محل میں ایسی مجلسیں پڑھی کہ عراق میں دھماکہ ہو گیا، افضل محل میں ایسی مجلسیں پڑھی کہ بوکو حرم میں کالوں میں دھماکہ ہو گیا۔ یہ میری اردو کی مجلسیں ڈبو ہو کے جا رہی ہیں۔ اب لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ مرحوم لعنت کیا ہے، مرحوم لعنت کیا ہے، مرحوم لعنت کیا ہے۔ ورنہ اہل سنت کو معلوم تھا نہیں کہ شیعہ ان کے خلفاء کو تبرہ کرتے ہیں۔ وہ تو میری وجہ سے معلوم ہو گیا، ساری دنیا کو انٹرنیشنل لینگویج میں پڑھتا ہوں۔ یہ طاہر جرولی مجلس سے پڑھتے تھے، فساد ہو جاتا تھا، تو طاہر جرولی کی جگہ خالی کہاں رہی، ہغاروی آ گیا۔ اور سنیے، میں نے جو بات کہی ان کے لیے تو یہ بھی سن لیجیے کیوں کہی۔ سن لو میاں، موبائل سوئچ آف کر دو، سنو۔ تم لوگوں کو بہت سی چیزیں نہیں معلوم ہیں۔ ابھی 10 12 15 سال پہلے سرکار امیر العلماء تشریف فرمائے، ان کو میں گواہ کرتا ہوں، میرے خیال میں برادر محترم درالحسن صاحب قبلہ کو بھی میں گواہ کرتا ہوں، اور حیدر نواز صاحب، یہ سب میرے بزرگ ہیں، کہ ایک بحث چلی تھی شہید انسانیت کے سلسلے کی۔ تو ایک صاحب کا مراسلہ میں انہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ 2 محبتوں سے بڑا نقصان پہنچا، ایک معاویہ کی محبت یزید سے، اور ایک ماموں کی محبت اپنے بھانجے سے۔ اخبار پڑھ کے میں خوش ہو گیا، کیونکہ یہ سن 51 کا قصہ ہے، میں سن 47 میں پیدا ہو چکا تھا۔ میں سمجھ گیا کیا قصہ۔ آل انڈیا شیعہ، آل پارٹی شیعہ کانفرنس ہونا تھی، گفتگو ہو رہی تھی نقن صاحب سے اتحاد کی۔ میرے والد نے ایک عبارت لکھی تھی کہ وہ اس کے اوپر دستخط کر دیں کہ میں چہاردہ معصومین اور شہداء کربلا سے معافی چاہتا ہوں، قوم سے معذرت چاہتا ہوں۔ وہ اس میں معذرت کا لفظ آ سکتا تھا، معافی کا نہیں آ سکتا تھا، عبارت پر بحث ہو رہی تھی۔ خان بہادر مہدی حسن صاحب سنا ہوا ہے، میرا کچھ دیکھا ہوا نہیں ہے۔ صاحب سنیے، تقیہ کا ہے کہ بھائی چھوٹے امام مولانا بھی تقیہ کروائیے گا۔ مکے میں تقیہ، مدینہ میں تقیہ، خطیب میں تقیہ، کہاں کہاں تقیہ کریں۔ یوگی کی حکومت ہے، یوگی کو بھی ایک شعر سنائی دیتا ہوں کہ سخن لباس پر ٹھہرا تو جوگیوں نے کہا، سخن لباس پر ٹھہرا تو جوگیوں نے کہا، ہے آستین فقط سانپ پالنے کے لیے۔ بس جس کے لیے جو لوگ سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، آستینیں سانپ پالنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ میں سرکار علماء سے تو نہیں کہوں گا، لیکن حجت الاسلام مولانا علی صاحب سے کہہ دیتا ہوں کہ ہے آستین فقط سانپ پالنے کے لیے۔ ہر بڑے خاندان کے بچوں کو سمجھا دینا چاہیے۔ خیر، اب یہ ہوا کہ انہوں نے لکھا کہ معاویہ کو یزید سے محبت تھی، یا ایک ماموں کو بھانجے سے محبت تھی۔ اب ظاہر ہے میرے قریب جو لوگ رہتے تھے پڑوس میں، وہ آئے، دیکھیے اس کا جواب تو آپ دیں گے۔ ہم نے کہا اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے؟ اس وقت تک میں اکلوتے تھا، اکلوتے بیٹے کے ہوتے سعید صاحب اتنا زیادہ اپنے سگے بھانجے کو چاہتے تھے، جبکہ کوئی یہ کہے، اگر میں یہ کہوں کہ میں عباس ناصر، مرتضی ناصر سے زیادہ میثم عابد شوذب کو، عباس ارشاد کو، اختر ارشاد کو، ہلال نقوی جو کہلاتے ہیں، یا رضا ارشاد کو، یا ان کے بہنوں کو یا ان کے بچوں کو چاہتا ہوں، تو مجھ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔
اپنی اولاد سے زیادہ کوئی کسی کو نہیں چاہ سکتا. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ، معاف کیجیے گا اس کا اپنی مجلس عجیب و غریب انداز کی ہو گئی جس میں سب کچھ ہوا مجلس نہ ہوئی، لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سعید صاحب کے لیے کوئی یہ تانا دیا گیا ابھی تک کہ بھانجے کو بہت چاہتے تھے، وہ بات ختم ہو گئی. بیٹے کے ہوتے بھانجے کو چاہنا بیٹے سے زیادہ، یہ تو میرے باپ کی عالی ظفری ہے، اور یہ طاہر جیل ولی کی خوش قسمتی ہے کہ ایسا ماموں ملا، ایسا پھپھا ملا کہ جس نے باپ کے مرنے کا احساس نہیں ہونے دیا، اپنی اولاد سے زیادہ چاہا. اور میں تو کہنا منوانے کی عمر سے پہلے ہی یتیم ہو گیا تھا، میں 20 سال کا تھا جب طاہر جیل ولی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. چلیے بھانجے ہی کا کہنا مانا تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یعنی اگر طاہر جیل ولی کا فتنہ نہ ہوتا تو شہید انسانیت کا فتنہ ختم ہو جاتا. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر میثم تمار نہ ہوتے تو معاویہ سدھر جاتا. اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو یزید نمازیں پڑھ رہا ہوتا. اگر امام حسن نہ ہوتے تو معاویہ نماز شب کا پابند ہوتا، شراب پی کے بدھ کو جمعے کی نماز نہ پڑھاتا. اگر علی نہ ہوتے تو عثمان بڑا نیک اور سخی ہوتا. اگر زہرا نہ ہوتی تو فاروق اعظم سے کوئی خطا نہ ہوتی. اگر علی کی ولایت کا اعلان محمد ابن عبداللہ کی غلطی غدیر میں نہ کرتے تو صدیق اکبر کو جھوٹی خلافت کا دعویٰ نہ کرنا پڑا. یہ تو منطق یہی ہو رہی ہے. معاف کیجیے گا میں نے میٹر وہی پڑھا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میرا لہجہ تو ذاکری والا ہو نہیں سکتا ہے. بالکل اپنے نیچر کے اندر سے اپنے کو نکال رہا ہوں، پھر نیچر میں ڈوبا جا رہا ہوں. دیکھیے میں ایک بات آپ سے کہہ دیتا ہوں، میں معافی مانگ چکا ہوں، لیکن بار بار عقیدے میں معافی نہیں مانگی ہے. میں نے عقیدے میں کوئی معافی نہیں مانگی. میں شیعہ اثنا عشری چہاردہ معصومین اور شہدائے کربلا کے غلاموں کے صدقے میں اپنی نجات کی توقع کرنے والا ایک حقیر ترین خاندان کا ایک حقیر ترین فرد ہوں. لیکن عقیدے کا سودا مجھے نہ یوگی سے کرنا ہے، نہ مودی سے کرنا ہے، نہ راجناتھ سنگھ سے کرنا ہے. نہ عقیدے کا سودا مجھ کو، عقیدے کا سودا نہ مجھے ملائم سنگھ سے کرنا ہے، نہ اسد الدین اویسی سے کرنا ہے، نہ اعظم خان سے کرنا ہے. اعظم خان پر بھی لعنت، ملائم سنگھ پر بھی لعنت، اسد الدین اویسی پر بھی لعنت، تینوں پر. عقیدے کا سودا نہیں کرنا ہے. تم اپنی پوجا کرو، میں ایک ہی کو سجدہ کرتا ہوں، ایک ہی کو سجدہ کروں گا. میں آرتی نہیں اتار پاؤں گا. نکال دو اپنی پارٹی سے. مجھے شیعہ سمجھ کر ممبرشپ دی تھی لال کرشن اڈوانی نے، یہ پیغام میں شدھیکرن کرایا تھا. یہ کوئی بات نہیں ہوئی. ہم ہندوستانی ہیں، شیعہ ایسی بات تو ہمیں فخر ہے. یہی ہمارے بھتیجوں کا طریقہ ہے. جو بلائے وہ یہ سمجھ کے بلائے کہ یہ فتین باپ کے، فتین چچا کے بیٹے اور بھتیجے ہیں. یہ فتنی والی مجلسیں بہتے ہیں. یہ امن پسند لڑکے نہیں ہیں. خدا نہ کرے ہم پر اتحاد کی کیچڑ، اتحاد کا گوبر خدا نہ کرے شیر کے بچوں کے منہ پر ملا جائے. شیر ہندوستان کے لڑکے ہیں، ان کے منہ پر اتحاد کا گوبر اچھا نہیں لگے گا. ان کے منہ پر نہیں اچھا لگے گا. ان کے باپ کی جو شناخت تھی وہی ان کی رہنا چاہیے. ان کے جو چچا کی شناخت تھی وہی ان کے رہنا چاہیے. جو ان کو وراثت میں ملا ہے اسی پالیسی کو بھگتیں. اگر طاہر جیل ولی غلط تھے، اگر آغا روحی غلط ہیں، اگر نصیر صاحب سعید صاحب غلط تھے، اگر ناصر حسین صاحب غلط تھے، اگر راجہ نذیر حسین غلط تھے، اگر رئیس کیرا محمد حسین غلط تھے، تو بھیا تم سیدھے ہو کے کیا کرو گے؟ اگر سرکار باقر العلوم صحیح غلط تھے، اگر سرکار سید محمد ثاق اللہ سید محمد ثاق اللہ غلط تھے، اگر حجت الاسلام مولانا سید محمد تقی صاحب غلط ہیں، تو ان کا نواسہ ہی عباس ناصر سعید اب یہ صحیح ہو کے کیا کرے گا؟ اس کو تو اشہد ان علی اللہ کے بغیر اذان سننا ہی نہیں ہے. دباؤ اس کے خون دودھ کا ماں کے پڑ رہا ہے اس پر.
کہ ہم لوگ ہر طرف سے بندھے ہوئے لوگ ہیں. ہم خودرو ہوتے تو آپ نے دیکھا ہے نا, لوہے کی تیلیوں کے پنجرے بنائے جاتے ہیں, اس میں پودے نئے نئے بوئے جاتے ہیں, نئی نئی زمینوں پر نئی نئی جگہوں سے لا کے. کوئی اونٹ کی شکل کا ہو گیا, کوئی ہاتھی کی شکل کا ہو گیا, کوئی گھوڑے کی شکل کا ہو گیا, کسی کو مور کی شکل کا بنا دیا گیا. یہ سلسلہ آپ نے دیکھا ہے. ہم لوگ جنگل ہیں, جتنا کاٹو گے اتنا اور ابھرتے جائیں گے. اب جنگل کاٹنا جرم بھی ہو گیا ہے. لکڑی کی تسکری کرنے والوں کو جیل ہونے لگی ہے. اب ہمیں کاٹنا بھی آسان نہیں رہ گیا ہے. مرکز سے صوبے تک کے ماحول بدل چکا ہے. تو ہم لوگ بہرحال آپ حضرات کے احسان مند ہیں کہ آپ حضرات انتقال کی خبر سن کے تشریف لائے, اور شب ضربت اس دنیا سے گیا میسم. 15ویں رمضان کو میسم مر سکتا تھا, لیکن میسم سے شاید جناب امیر نے ملک الموت کو حکم دیا ہو کہ اس کا باپ مجھے میرے اور میرے اولاد کے غم میں رلاتا تھا, یہ میرے اور میری اولاد کے غم میں مجھے رلاتا ہے, اس کے بھائی میرے اور میری اولاد کے غم میں مجھے رلاتے ہیں, تو خوشی کی تاریخ پر مرنے نہ پائے. خوشی کی تاریخ پر مرنے نہ پائے. مر تو گیا تو بیچارہ اسپتال جانے سے پہلے ہی دم نکلا شب ضربت علی. علی کے فرش پر میسم کو رو, میسم کے لیے الگ سے فرش نہیں بچھے گا. ہمارے غم کے ضمن میں, ذیل میں ہمارے غلاموں کے غلام زادے پر بھی 2 آنسو بہا لو, لیکن ختم کرنا یا علی مولا حیدر مولا پر بات کو جا کے. یہ ہے, معاف کیجیے گا میں نے آپ کا بے حد وقت ضائع کیا. اگر میری کوئی بات کسی کو, میرے عقیدے کی کوئی بات کسی کو بری گزری ہو, یا میں اپنے بھتیجوں کو, اپنے بھانجوں کو بہکا رہا ہوں, تو مجھے بہکانے دیجیے. عقائد کے معاملے میں مجھے بہکانے کا حق ہے. آپ لوگ اپنے عقائد صحیح رکھیے. ہمیں یہ ایمان کی بات کرنا ہے, صرف ایمان کی. اور بہت سے عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں, رشتہ دار الگ رہیں تو دھواں دیں, ملیں تو جلنے لگے. 2 معاف کیجیے گا, یہ شعر مجھے نہیں پڑھنا چاہیے تو میں شعر واپس لے رہا ہوں. خیر, 2 جولائی کو سرکار 5ویں وہ 7ویں یا 8ویں شوال ہوگی, پہلا اتوار شوال کا ہوگا, تو مؤسسہ صاحب بقات کی طرف سے میرے اور میرے بیٹوں کی طرف سے خطیب الایمان سید مظفر حسین صاحب طاہر جرولی کے بیٹے, خطیب ابو تراب سید میسم کاظم جرولی کی ایثار ثواب کی مجلس ٹھیک 5 بجے عصر کے وقت رکھی ہے. کیونکہ میں مغرب کے بعد ایک مجلس کا بہت پہلے وعدہ کیے ہوئے تھا, جو مفتی گنج میں مجھے کہیں پڑھنا ہے. ان کا آج فون بھی آیا تھا, میں نے کہا مجلس میں ملاقات ہو جائے گی, آپ کے یہاں کی مجلس پڑھوں گا. تو 5 بجے باقاعدہ اس کا اشتہار آئے گا. اور اب میں معذور ہوں اور رمضان ہے, دن میں لڑکے بھی نہیں دوڑ پائیں گے, ورنہ میں رقیہ آپ حضرات کی خدمت میں پہنچاتا. لیکن اگر آپ حضرات ایک دوسرے کو اطلاع کرتے رہیے واٹس ایپ کے ذریعے سے. مؤسسہ صاحب بقات الانوار کی طرف سے سفیر ولایت علی کتاب کا رسم اجرا ہوا. یہ پہلی تقریب ہوئی تھی اور یہ پہلی تعزیت ہو رہی ہے مؤسسہ صاحب بقات کی طرف سے کہ طاہر جرولی صاحب کے بڑے بیٹے میسم جرولی کے ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے. یہ ہمارا اپنا غم ہے. اتنے لوگ آ گئے, دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, روزہ دار, اور جو مسافر سفر کی حالت میں ہیں, جن کا روزہ قصر قبل زوال ہیں, میں ان سب سے معافی چاہتا ہوں, علماء سے معافی چاہتا ہوں, ذاکرین سے معافی چاہتا ہوں, شعراء سے. اور جو میں نے بہکی باتیں کرنی اس کے اوپر خدا کے لیے میں نے کسی فرد کو یا اس کو نہیں کیا ہے. لیکن بہرحال میں بھی 20 برس کے سن سے اب 69 برس کا ہو گیا ہوں. اب بہت میرے اندر الحمدللہ برداشت کی قوت پیدا ہو گئی, جس کو سرکار احمد علماء جانتے ہیں. میرے مزاج میں کتنی بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں, کیونکہ انہوں نے مجھے میرے بچپن سے دیکھا ہے. میرے بڑے بھائی ہیں, میرے بزرگ ہیں. اشیا کالج میں مجلس ہوگی بھیا, سن لیجئے. 2 جولائی کو 5 بجے شام کو اتوار ہوگی. ہو سکتا ہے پانی برس رہا ہو, 10-20 مومنین بھی آ جائیں گے. ذاکر ہم لوگ ابھی سب مل کے طے کر لیں گے, بیٹوں سے بھتیجوں سے مشورہ کر لوں. ایک ایصال ثواب کی مجلس
मुअस्सिसा साहिब अबकात की तरफ से होगी, यानी वो मजलिस तो होगी, उसकी दो जुज़ हैं उस मजलिस के। एक ये कि साहिब अबकात सरकार नासिरुल-मिल्लत, सरकार नसीरुल-मिल्लत, सरकार सैयदुल-मिल्लत और खतीबुल ईमान मीसम जरवली का जन्नत में इस्तकबाल करें, और हम यहाँ से मीसम जरवली के इसाले सवाब का इंतज़ाम करें। ये है बस। ये मजलिस 2 जुलाई इतवार 5 बजे, और देखिए 5 इसलिए कहा है कि 5:30 बजे शुरू हो जाएगी और 6:30 बजे ख़त्म हो जाएगी। इस मजलिस के लिए मुझसे अम्मार मियाँ ने कहा था कि 11:30 बजे तक इस मजलिस को ख़त्म कर देना है। और मैं वाकई, आप यकीन कीजिए कि यानी सोचता तो मुस्तकिल है, ज़ाहिर ज़ाकिरी ज़िंदगी भर की है, लेकिन किस्सा ये है भाई, अब मैं एक जुमला कहता हूँ, मेरी बात का खुदा के लिए अब बुरा माने कोई तो मान जाए। देखिए, हड्डी जिसकी टूट चुकी है वो जानता है, हड्डी टूटने में जो तकलीफ होती है वो तो होती है, हड्डी जोड़ने में जो तकलीफ होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। हड्डी जोड़ने की भी तकलीफ कम नहीं होती है, आदमी बिलबिला जाता है। देखिए, उखड़ी हुई हो तो बिठाई जा सकती है, टूटी को जोड़ना उसमें बहुत तकलीफ होती है, बड़े ऑपरेशन करना पड़ते हैं। मैं माइल्ड फ्रैक्चर को नहीं कह रहा हूं, मैं बोन ब्रेकिंग की बात कर रहा हूं। हड्डी को जोड़ना बहुत तकलीफ दे अमल है, और फिलहाल मैं उस अमल से गुजर रहा हूं। लिहाजा अगर मेरे किसी जुमले में, मेरे लहजे में किसी को किसी किस्म की अपने बारे में तलखी नजर आई हो तो खुदा के लिए वो अपने बारे में ना सोचे, सब कुछ उमर, अबू बकर, उस्मान, मुआविया, यजीद के खाते में डाल दे बस। और उनको बुरा कहते हैं, छोटे इमाम बाड़े में भी कहते हैं, शौकत अली के हाथे में बुलाए जाएंगे तो इंशाल्लाह वहां भी जाके कहेंगे। पीले वाली मस्जिद पर जाएंगे तो वहां भी जाके यही कहेंगे। हम चेहरा देख के बात नहीं बदलते, हम योगी को देख के आरती नहीं उतारते। हम मुसल्ले पर खड़े होके सजदा शुक्र अगर नहीं कर सकते अल्लाह को तो सिजदा उठा के सजदा कर लेते हैं, परवरदिगार नहीं झुक पा रहे हैं तकलीफ में। लेकिन सुभाना रब्बिल आला व बिहम्दे, हम झुकते हैं, ताज़ीम करते हैं, लेकिन नियत रुकू से सिर्फ अल्लाह की ताज़ीम करते हैं, और इस बात पर शर्माते भी नहीं। हम वो काफिर हैं जो बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद बीजेपी में गए हैं और धरना दिए बैठे हैं, आज तक उससे कुछ वसूला भी नहीं, और जब हम वसूलेंगे तो सबको मालूम भी हो जाएगा। ये भी बात है, हमारी ट्रांसपेरेंसी तो हम लोगों की खास बात है, शफाफियत। हम शीशा हैं, लोहा नहीं है। वामिर जौनपुरी ने कहा था कि आहन नहीं हूं मैं जो मुझे मोड़ दीजिए, शीशा हूं मोड़ तो सकता नहीं, तोड़ दीजिए, आर पार देखिए, तोड़ दीजिए। लोहे की मक्कारी हम लोगों में नहीं है। अब ये वो मैंने कह दिया भैया वो कुछ नहीं है, अब मेरे पास फकत ढाल है, तलवार नहीं। अब मेरे पास फकत ढाल है, तलवार नहीं। मैं जिम्मेदार का बेटा हूं, जिम्मेदार नहीं। अब क्या किया जाए, हम लोग जिम्मेदारों की औलाद हैं, मिजाज तो वही है। अभी भी हम में से किसी को भी कोई मियाँ हो, भैया हो, साहबजादे हो, आपका क्या कहना कह के बेवकूफ़ बना सकता है। मुझ समेत पूरा खानदान बेवकूफ़ बनता है, बनता आया है, आइंदा भी बनेगा। यह है हमारी कमजोरी। अब क्या करें? फिर जब मुलाजिम ज़ादे सरकार बन के सामने आते हैं तो फिर दांत पे खिंचाने लगते हैं, मीसम जरवली क्या किया जाए। अगर हुई आपस से बाहर हो जाते हैं, क्या किया जाए। एक फैमिली में 2-3 पागल अगर हैं बड़े परिवार में तो उसमें परेशानी की क्या बात है भाई। चाहने वाले जब हैं आप, चाहने वाले जब हैं आप, तो आप उस दीवाने को भी तो चाहते हैं। देखिए ये है रमजान, नाम भूल गया, क्या नाम था? बहलोल। बहलोल पागल थे, उनसे मोहब्बत है कि नहीं है? अगर वही पागल है उसको भी चाह लीजिए। मिसम पागल था, उससे भी मोहब्बत कीजिए भाई। जैसे बहलोल का चाहा वैसे बहलोल के गुलामों को भी चाह लीजिए।
کیا کیجیے گا؟ آپ کے فرقے میں 2 پاگل پیدا ہو گئے، ایک مر گیا، ایک بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ کہ جس کو پہلے مرنا تھا وہ بعد میں مرے گا، اللہ کی مرضی، اور جس کو بعد میں مرنا تھا وہ پہلے مر گیا۔ تو ہم لوگ بہلول ہیں، تو ہمیں پاگل سمجھ کے ہم سے ملیے، صحیح دماغ سمجھیے نہیں۔ جب آپ ہم سے کہیے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ نہ کہیے، تو ہم کہیں گے بر عائشہ لعنت، ہم اولاد فاطمہ ہے، کیا کریں؟ یہ ہماری سوتیلی تھی، اب تک سوتیلی ہے۔ ہم تو کہیں گے بر عائشہ لعنت، اسی لیے سعودی عرب میں نہیں جا کے رہے تھے۔ جہاں تبرے کو کون چھوڑے؟ ہندوستان ہے تو تبرہ ہے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، ہم چندہ دے دیں گے کہ بھیا ہماری نیت سے یہ جو 3 رامن میگنا تو کیا کمبھکرن، یہ 3 پتلے بنا رہے ہو، اس میں 10 روپے ہمارے بھی شامل کر لو، ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ راون ان کا جلے گا، دل کسی اور کا جلے گا، ہمیں قبر میں ٹھنڈک ملے گی۔ عمر جل رہا ہے، اجی شیعوں کا عمر نہ صحیح، ہندوؤں کا عمر جلے گا تو ہندوستان میں۔ تبرہ گراؤنڈ نہیں بنا سکتے، ہم نے تو سوچا ہے کہ یوگی کو خط لکھیں گے کہ ہمارے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، ہمیں سال میں 3 گھنٹوں کے لیے رام لیلا گراؤنڈ دے دیا جایا کرے، ہم بھی اپنا راون پھونک لیا کریں۔ یہاں گھروں میں آپ ہی کہہ رہے ہیں سوچھ بھارت، گھروں میں گندگی نہ کرو، کوڑا نہ کرو۔ اب ہے اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا اپنا خاندانی خون ہے۔ ہم لوگ خوشامد خورے بھی ہیں، کان کے کچے بھی ہیں، ہمیں ساری خرابیاں ہیں، ہم مان رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی خرابیوں کو نہ مانیں، یہ تو ہم لوگوں میں ہے، یہ ذمہ دار طبقے کی یہی خصوصیت ہے۔ اور گستاخی مار میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، یہاں اکیلا میں نہیں بیٹھا ہوں، اتفاق سے زیادہ تر چہرے مجھے اسی خماش کے نظر آ رہے ہیں۔ میں کسی کا کوئی اپنا پول خود کھولے، کسی کا پول کھولوں گا نہیں۔ خاندانی لوگوں میں خوبیاں ہی بیان جاتی ہیں، علم کا ذکر ہوگا، کتنی جاگیر تھی اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شناخت علم سے ہوتی ہے، شناخت اسکوائر فٹ اور بیگھے اور اس سے ایکڑ سے نہیں ہوتی ہے۔ تو خیر چھوڑیے، ہٹائیے، میں نے آپ کا بہت وقت ضائع کیا، اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے میری پڑھی ہوئی بہت سی مجلسیں پسند کی ہیں، آج یہ ایک ناپسندیدہ مجلس آپ نے سن لی۔ میں بالکل ذہنی طور پر مرتب نہیں تھا، کل اچانک مجھے خیال آیا تو میں نے ان سے عباس ناصر سے کہا کہ بھئی مولائے کائنات کا کوئی قول اگر میثم تمار کے لیے تمہیں یاد ہو تو مجھے دو۔ انہوں نے اپنے ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالا تو وہ پورا، میں نے کہا بھیا وہ جملہ مجھے لکھ دو، اتنی تفصیل سے میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ بہرحال میثم باپ کے بھی بہت چہیتے تھے، ماں کے بھی بہت چہیتے تھے، اور اس چھوٹی پھوپھی کے بھی بہت چہیتے تھے جو ابھی زندہ ہے۔ ہم دونوں، ہمارا خیال یہ تھا کہ پہلے چھوٹی باجی کا انتقال ہوگا، وہ مجھ سے 11 برس بڑی، اس کے بعد میں مروں گا۔ ان لوگوں کا تو تصور ہی ابھی اس عمروں ہی پر نہیں آئے ہیں کہ ان کے لیے کوئی بری بات سوچی جا سکے ان کی صحت کے بارے میں۔ انہی کے شوذب کا سنا۔ اب میں پتھر تھا، اڑتے ہوئے اوراق پر رکھا ہوا تھا، مجھے اٹھا کے کونے میں پھینک دیا گیا۔ میرے گھر کی زندگی کے کتاب بکھر گئی ہے۔ اب اگر وہ میری زندگی میں مجلد ہوئی جا رہی ہے تو یہ میرے حق میں اچھا ہے کہ کم سے کم میرے ایصال ثواب کے موقع کے اوپر سب ایک سا نظر آئیں گے۔ خیر، اہتمام ہوا۔ دانت الدولہ کی کربلا میں رات بھر میت رکھی رہی، گرمی کا زمانہ تھا، برف لگائی گئی۔ پھر یہ انتظام کیا گیا کہ ایسے وقت پر جنازہ بیت الحزن کے میدان میں لے جایا جائے کہ زیادہ سے زیادہ سوگواران علی نماز جنازہ میں شریک ہو سکے۔ اور اصل تو احسان ان لوگوں کا ہے کہ جو عزائے علی کو انہوں نے تاخیر کی اپنا کی مجلسوں میں
اور اس جنازے میں شرکت فرمائی سرکار ابوالعلماء کا میں خاص طور سے احسان مند ہوں. ہم مولانا قائم مہدی صاحب قبلہ ہیں. اس کے علاوہ جناب آفتاب شریعت مولانا قلب جواد صاحب قبلہ ہیں, اور مولانا قلب سفتین صاحب قبلہ, نوری میاں قلب صادق صاحب قبلہ, خدا ان کو خیریت سے لائے, ہندوستان سے باہر ہیں. انہوں نے 2 طرف کی نیابت کی. وہ ان کی ماں کو میں باجی کہتا ہوں, اس رشتے سے جھال کے رشتے سے بھی نیابت کی, جھال کے رشتے سے بھی نیابت کی. خانوادے نجم ملت کے سب لوگ موجود تھے, اور اس بیماری کے باوجود بڑے میجر آپریشن ہو چکے ہیں. جناب مولانا تقی صاحب قبلہ تشریف لائے تو ان کا شکریہ ادا اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا خون کا رشتہ ہے. ان کا شکریہ کون ادا کرے؟ جو ان کا شکریہ ادا کرنے والے تھے وہ بزرگ اس دنیا سے پہلے جا چکے. ایک بات. دوسری بات یہی چیز راجہ محمود آباد کے ساتھ بھی ہے کہ ان کا بھی شکریہ ادا کرنے کا کوئی تک نہیں ہے. ان کی دادی جو تھیں وہ پھوپھی زاد بہن تھیں طاہر جرولی صاحب کی والدہ کی اور میرے والد کی. میری ہاں پھوپھی زاد بہن تھیں. تو طاہر جرولی صاحب مرحوم مقبول راجہ صاحب محمود آباد, جن کا لندن میں انتقال ہوا اور مشہد مقدس میں دفن ہوئے, سگے یعنی خالہ زاد بھائی طاہر جرولی صاحب کے, سگے کا لفظ میں نے غلط کر دیا, خالہ زاد بھائی طاہر جرولی صاحب کے. دونوں بھائی امام رضا کے جوار میں ہیں, راجہ محمود آباد بھی اور طاہر جرولی. اور وہ میری پھوپھی تھی مرحومہ, وہ ہر چیز میں مجھ سے بڑے ہیں. علم بھی ان کا بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ, شخصیت بھی بہت بڑی ہے. اگر ان کا قلعہ چھن گیا ہے تو قلعے سے وہ نہیں پہچانے جاتے, اپنے خاندانی عظمت سے پہچانے جاتے ہیں جو ان میں ہے. اور وہ ان کے بچوں کو خدا سلامت رکھے, ان کا بھی کوئی شکریہ ادا کرنے کا تک نہیں ہے. وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں, صرف میں رشتے ہی میں ان سے بڑا ہوں, ہر چیز میں ان سے چھوٹا ہوں, کیونکہ وہ لٹ کے بھی مہاراجہ محمود آباد کے پوتے ہیں اور میں ان سے بہت چھوٹا اس وقت بھی تھا جب جاگیرداری تھی, اور اب بھی چھوٹا ہوں ہر اعتبار سے. معلوم نہیں میں نے اس وقت جو مجلس میں پڑھا اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہوگا, آپ نے کس طرح سے کیا سوچا ہوگا, کس کو کیا بات, اب بعد میں کمنٹ ہو تو کر لیجئے گا بھائی. واقعی آپ یقین کیجئے کہ یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے جو میں اتنی دیر بول گیا. میں یہ امام باڑہ سامنے میں مکمل طور پر اپنے حواسوں میں نہیں ہوں. میرے لیے آپ سوچئے جس کو گودیوں میں کھلایا, جس کی بچپنے میں ضدیں پوری کی, جس کو اس وقت سے سنبھالا جب اسے رشتہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا ہے. چونکہ پھوپھی کی شادی پہلے ہو گئی تھی تو عباس ارشاد, ہلال, رضا ارشاد اور ان کی بہنیں مجھے چھوٹے ماموں جان کہتی نہیں, تو یہ سب بچے ابھی تک کہ مجھے چھوٹے ماموں جان کہتے ہیں. اور یہ سب میری بیوی کو باجی کہتے ہیں, ان کا رشتہ الگ ہے, چچی نہیں کہتے. جب گتھے ہوئے رشتے ہوتے ہیں تو اس گتھی کو سمجھے بغیر اور الجھانے کی کوشش کرنا غلط ہو جاتی ہے. تو اب وہ ہے بہرحال ہمارے مسائل, دیکھیں گے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. اچھا ہی ہوگا حسین کے صدقے میں. ابھی بھی کچھ برا نہیں ہوا ہے, جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے. آئندہ جو ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند. گستاخی معذوری میں بہک گیا ہوں کے ساتھ دیکھیں, میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ خون سفید ہو کے بھی دودھ ہو جاتا ہے, پانی رنگین ہو کے بھی پانی رہتا ہے. ایک ذاکر حسین کے جنازے میں آپ شریک ہوئے, بھی شبیں گزر گئیں, اور اب مجھے بعد میں عباس ناصر نے بتایا کہ عمار بھائی کہہ رہے تھے جناب سیدہ کے مسائل پڑھ دیجئے گا. وہ فاطمہ میں جو عباس ناصر سے مجلس پڑھوائی جنازے کی, تو 2-3 مجلسیں ہوئیں. ایک گھر ہے, رات کا وقت ہے,
ایک آنگن ہے, چھوٹا سا چراغ جھلملا رہا ہے, ایک میت غسل کے بعد رکھی ہوئی ہے, 4 بچے سسکیاں لے رہے ہیں. باپ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ رات گہری ہو گئی ہے, بچوں آخری بار ماں سے مل لو تو ہم جنازہ لے جائیں. حسن نے جا کے منہ پہ منہ رکھ دیا, اماں خدا حافظ. ام کلثوم جا کے لپٹ گئی, اے اماں نانا کو رو رہے تھے, اب آپ بھی جا رہی ہیں. ام کلثوم نے پاؤں پکڑ لیے, اماں یہ تو بتاتی چاہیے اب کون ہمارا سہارا بنے گا. علی نے نظر اٹھا کے دیکھا, چھوٹا سا گھر, چھوٹا سا آنگن, جو زیادہ سے مشرف ہو چکے ہیں پھر مشرف ہوں, جو نہیں میں وہ جلد زیادہ سے عالیہ سے مشرف ہوں. اور علی نے کہا, حسین کیا ماں آج سے آخری ملاقات نہیں کرو گے؟ آنکھوں میں آنسو ہیں, چہرے پر رنج و ملال ہے. وہ مجلس مکمل ہو رہی ہے. ماں سے آخری ملاقات نہیں کرو گے؟ کہا بابا ملیں گے تو, لیکن اماں نے عادت ڈال دی ہے جب اماں بلاتی ہیں تو آپ قریب جاتے ہیں. پھر لاش سیدہ کی طرف دیکھ کے کہا, اماں اگر ملنا ہے تو بلا لیجئے, اگر ملنا ہے تو بلا لیجئے, اور نہیں ملنا ہے تو جائیے, خدا حافظ. بندے کا بن کھلے, لبوں کو جبش ہوئی, آواز آئی, آ میرے بچے آ جا, میرے حسین آ جا. حسین کو گود میں لے لیا, منہ پر منہ رکھ کے باتیں شروع کی. جبرائیل روتے ہوئے آئے, اللہ کہہ رہا ہے کہ جو رکوع میں ہیں انہوں نے رکوع چھوڑ دیا, جو سجدے میں انہوں نے سجدے چھوڑ دیے, جو تسبیح میں انہوں نے تسبیح چھوڑ دی. فرشتے رو رہے ہیں, حسین کو سیدہ کی لاش سے الگ کر لیجئے. یہ مدینے کے ایک چھوٹے سے گھر کا منظر ہے, یہ کوئی میدان نہیں ہے, یہ ایک چھوٹا سا گھر ہے, چھوٹا سا آنگن ہے. علی آگے بڑے, بڑی شفقت سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا, حسین میری گود میں آ جاؤ. کہ بابا میں خود آ جاؤں, بس آخری بات, اماں اماں آپ نے بلایا, ہم آپ کی لاش پہ آ گئے. اماں وعدہ کیجئے جب ہم بلائیں تو ہماری لاش پہ آ جائے. جب ہم بلائیں ہماری لاش پہ آ جائیے. 3 جمادی الاخر سن 11 ہجری کا یہ واقعہ ہے. عشاء کے اور نماز شب کے درمیانی وقفے کا. پورے 50 برس کے بعد عصر کا وقت, دھوپ سینے کے زخم میں جا رہی ہے, گریبان چاک ہے, 1900 زخم ہیں, کمر ٹوٹ چکی, آنکھیں دھندلا چکی, سارے کام ہو چکے. اصغر کو دفن کر کے فرصت والی. ایک مرتبہ گھوڑے کو گھٹنوں سے موڑا, مدینے کا رخ کر کے آواز دی, اماں آپ نے بلایا تو ہم آ گئے تھے. اماں ہم نے کہا تھا آپ ہماری لاش پہ آئیے گا. اماں آئیے, ہم گھوڑے سے نیچے گرنے والے. نشیب سے آواز ہے, میرے بچے آ جا, یہ اپنا سر کے بال کھولے ہوئے, تیرا سر میری گود میں کٹے گا. تیرے چہرے پر علی اصغر کا خون ہے, میرے چہرے پر تیرا خون ہوگا. تو روتا جائے گا, تو مرتا جائے گا. ہمارے واہ حسینہ, واہ سیدہ, واہ علیہ, واہ مغلوب. سيعلم الذين غلبوا وهي منقلب ينقلبون. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے
سید مطہر حسین اور میثم جرولی ابن سید مظفر حسین طاہر جرولی کے لیے اس سال ثواب کر دیجیے.